خلق منيرا وعلى آله وصحبه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خصوصاً حضرت محترم المقام مولانا سید شاہ انوار اللہ حسینی سجادہ نشین دامہ اقبالہ، و بانی مدرسہ مولانا شیخ محمد عبد الغفور صاحب، شیخ التجوید جامع نظامیہ حفظہ اللہ تعالی، محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان کا اعلان کرنے سے پہلے جو ابھی میرے ساتھی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے بارے میں جو بہت ہی تحقیقی بات انہوں نے پیش فرمایا، تو اس کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی عنوان کو شروع کروں گا، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوان دنیا کے مسائل میں علمی تحقیق کے عادی ہے، دینی مسائل میں علمی تحقیق کے عادی نہیں. اس لیے یہ جو بات تھی علمی تحقیق کی بات تھی، اب ایک ایسی بات کسی کو علم نہ ہو، ہمارے نوجوان بھی اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں، بچے بھی دے سکتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جشن صحابہ نے نہیں منایا، جشن میلاد النبی نہیں منایا، جلسہ میلاد النبی نہیں منایا، تو صحابہ کرام نے سیرت النبی کا جلسہ کب منایا؟ جس انداز سے تمام مکاتب فکر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ مناتے ہیں، کوئی ایک روایت بیان کیجئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان سے سارے صحابہ جمع ہو گئے. جلسے دستار بندی بھی ہر تمام مکاتب فکر میں ہوتی ہے، تو بتا دیجئے کہ جلسے دستار بندی کسی صحابہ کے زمانے میں تمام کے تمام یعنی فلاں حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، علم میں ماہر ہو گیا، کوئی جلسے دستار بندی منایا گیا؟ کوئی کیا اس کو بدعت سیئہ بھی قرار دے سکتا ہے؟ تو جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ منانا بھی ابھی آپ سن چکے ہیں سنت ہے. اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہم تو سنت کہتے ہیں. تم تو بدعت حسنہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اسے سنت قرار دیتے ہیں. اور آگے چل کر کہوں کہ آج جو شادیاں ہو رہی ہے، ایسا اسٹیج بنا کر دلہے کے ساتھ بارات لے کر، کیا صحابہ نے ایسی شادی کی؟ ایک ایسی شادی ہوئی پھر شادی حرام ہو جائے گی؟ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی شادی حرام ہے؟ نہیں. اگر شرعی حدود میں رہ کر کسی ناجائز و حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے، اسٹیج وغیرہ بنا کر لوگوں کے ساتھ بارات کی صورت میں آ جائے، ڈھول باجے وغیرہ نہ ہو، رقص نہ ہو، تو کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت اس شادی کو حرام قرار نہیں دے گا. تو ہم پوچھیں گے کہ کیا صحابہ نے ایسی شادی کی تھی؟ بہت سے صحابہ کو تو صبح پتہ چلتا تھا کہ آج شام میں شادی ہوئی فلاں، صبح پتہ چلتا تھا کہ آج شام میں فلاں صحابی کی شادی ہوئی. شادی صحابہ بھی نہیں کرتے تھے، تو کیا بھی یہ حرام ہو جائیں گے؟ غرض کے دلائل بہت سے ہیں. اب آئیے، آج اس ناچیز نے اس تقریر کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا وہ ہے حسن سراپائے رسول، یعنی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جمال مبارک، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن. ایک شاعر نے بہت ہی کیا خوب کہا کہ
کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ذرا شعر ذرا تھوڑا سا علمی ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ شاعر کہتا ہے خدا کی غیرت نے ڈار رکھے ہیں، خدا کی غیرت نے ڈار رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے۔ عربی میں اس کو غیرت کہا جاتا ہے، اردو میں غیرت عام ہے۔ خدا کی غیرت نے ڈار رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے۔ طور یعنی طور کا پہاڑ جو اللہ کی تجلی ہوئی تو چکنا چور ہو گیا۔ جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اڑتا حجاب تیرا۔ جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، اگر اللہ کے حبیب کے چہرے مبارک پر جو انوار کے جو حجابات ہے تاکہ لوگ برداشت کر سکے، اگر وہ اڑ جاتا تو جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، ایک طور نہیں، روزانہ ایک طور کا واقعہ ہوتا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اڑتا حجاب تیرا۔ 70,000 نورانی حجابات میں سے ایک بھی حجاب اڑ جاتا تو ایک ایک طور کا واقعہ پیش آ جاتا۔ تو یہ سب سے پہلے شعر سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اب آئیے ہم اس موقع پر جو قصیدہ بردہ کہ جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسے قبولیت کی سند ملی ہے، تو ہم ان کے قصیدے سے استفادہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ۔ پہلے یہ شعر سن لیجیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ایک نہیں کئی یعنی محدثین کرام، مثال کے طور پر حضرت امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، زرخانی، یہ تین جو نام لے رہا ہوں کہ سب کا بیان ایک ہے، کلمات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان مومن کا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین نہ کر لے کہ اللہ کے حبیب کی طرح آج تک کوئی دنیا میں پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے۔ آج تک کسی کے اندر کمال سیرت اور جمال صورت اللہ نے کسی میں جمع ہی نہیں کیا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تینوں محدثین کا بیان قریب یہی ہے۔ اب اسی کو حضرت امام بوصیری کیا فرماتے ہیں؟ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اسْتَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا معنی، جن کا ظاہر و باطن دونوں کے دونوں کامل ہے، دونوں کے دونوں، جن کی سیرت بھی کامل، اس سے بڑھ کر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کی صورت بھی اتنی خوبصورت سے اس سے بڑھ کر کا بھی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کرنے والے نے ان کو حبیب بنا کر اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ آپ اپنی خوبیوں میں کسی بھی شریک پارٹنر سے منزہ ہے، کوئی آپ کا ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، شریک۔ آپ اپنی خوبیوں میں شریک سے منزہ ہے، اور حسن کا جوہر آپ میں ناقابل انقسام ہے۔ حسن کا جوہر آپ میں ناقابل انقسام ہے کہ تمام کے تمام حسن کی خوبیاں ایک آپ کی ذات میں، ظاہری حسن، باطنی حسن کی خوبیاں آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ لیکن ہو سکتا ہے کل کے دن آپ سے کوئی یہ کہے کہ پھر وہ مسند عبدالرزاق کی حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کے نور کے 4 ٹکڑے کیے گئے، اس سے ایک عرش بنایا، کرسی بنے، جس کی تفصیل ہے، جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا جوہر، حسن کا جوہر ناقابل انقسام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ہی کے حسن سے، آپ ہی کے نور سے ساری کائنات بنائے جانے کے باوجود بھی وہ منقسم نہیں ہوا۔ شعر کا مطلب کیا ہے کہ وہ حسن سے سارے عالم کو، عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، جنت و دوزخ، ساری چیزیں بن جانے کے باوجود بھی حسن جو کا تو رہا، منقسم نہیں رہا۔ کیسے سمجھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب پاک کی عظمت کو سمجھانے کے لیے بنائی۔ اس لیے بہت سی مثالیں عام طور پر جو حسن کی بات آتی ہے تو کس کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بچہ بھی جس کو سمجھتا ہے کہ چاند و سورج حسین ہے، جو چاند سمجھتا ہے، اس لیے چاند، ورنہ اللہ کے حبیب کی حسن تو چاند و سورج سے بھی اعلیٰ عرفہ ہے، تو سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ تو اس لیے اب یہ بتاؤ کہ چاند، تمام کے تمام علماء حیات چاند کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے،
یہ سورج کی روشنی کا عکس ہے. چاند اور کئی سیارے سورج ہی سے چمکتے ہیں. اس لیے اللہ بصری علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. وہ فضیلت کے آفتاب ہے، سارے انبیاء ستارے ہیں. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، اور تاریکیوں میں اپنے اس آفتاب ہی کے انوار کو لوگوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیاروں میں یہاں تک کہ چاند میں کس کا نور ہے؟ آفتاب کا نور ہے. اب بتاؤ اس چاند کے اندر آفتاب داخل ہو گیا کہ آفتاب کا نور کا جو انعکاس ریفلیکشن ہے اس کی وجہ سے سورج کی روشنی میں کوئی کمی آ گئی؟ سورج کی روشنی اپنی جگہ رہتے ہوئے ناقابل انقسام نفس سورج ذات سورج ناقابل انقسام اس کی خوبی ہوتے ہوئے بھی وہ سیاروں کو روشن کر رہا ہے، وہ چاند کو روشن کر رہا ہے. تو حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس سے کہیں اعلیٰ عرفہ ہے. تمام کائنات کو آپ کے نور سے بنائے جانے کے باوجود بھی حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں آپ کے حسن کا جوہر منقسم نہیں ہوا، کامل و مکمل ہے. اب آئیے ایسے موقع پر جو حسن و جمال کا بیان ہو، تمام نعت خوانوں کے سردار سیادت کا جنہیں شرف حاصل ان کو بھول سکتے ہیں؟ بات حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے. کون؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. آج تک کوئی اس شعر کی عظمت و بلندی تک نہیں پہنچ سکا شعر رقم کرنے میں. کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کبھی میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی عورت نے آج تک آپ سے بڑھ کر کسی حسین و جمیل کو پیدا نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے چاہا. اب کوئی یہ کہے بچپن سے تو ہمیں یہ عقیدے کی تعلیم دی گئی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس شعر میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی ہر عیب سے پاک ہے. تو یاد رکھیے کہ صحابی جب شعر کہتے ہیں تو وہ مکمل شریعت کے دائرے سے نہیں ہٹتا. صحابی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہوتا، صحابی فاسق و فاجر نہیں ہوتا، وہ شریعت کے دائرے سے نہیں ہٹتا. تو اب اس شعر کو سمجھنے کے لیے کہ آپ ہر عیب سے پاک ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہزاروں معانی مطالب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی شعر کے پہلے ہی کلمے میں جواب دے دیا، شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا، شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ، آپ پیدا کیے گئے، آپ مخلوق ہے، رب خالق ہے، یہ حسن و جمال دینے والا خالق ہے، حسن و جمال پانے والے حبیب دو جہاں ہے. خالق ہے، مخلوق ہے، شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا. خُلِقْتَ کہتا ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اب دوسرے آخری مصرے کا مطلب وہ آپ ایسے پیدا کی جیسے کہ آپ نے چاہا. ایک مثال، کیونکہ یہ تشبیہ ہے، رما جیسا کہ چاہا. ایسا نہیں کہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے حبیب سے پوچھا کہ کیسے تم پیدا ہو، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے جیسے مثلا آپ سے پوچھا جائے بالفرض کہ آپ کے پیدائش سے پہلے کہ آپ کی روح تو وجود میں آ چکی تھی نا، آپ کی روح کو رکھ کر تم دنیا میں کیسے آنا چاہتے ہیں؟ اتنا ہر ایک اپنی خواہش ہے، میں خوبصورت ہوں، میرے بال ایسے ہیں، میرا حسن ایسا ہو، میں مطلب یہ کہ میرا قد ایسا ہو، ایسا یعنی کامل چاہے گا انسان، ایسا چاہے گا کہ کوئی نقص نہ ہو. میں شجاعت مند ہوں، میں بزدل نہ ہوں، میں نسقی ہوں، مختلف. تو گویا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں گویا کسی سے پوچھ کر بنانے کی صورت میں کیسے کامل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بلا تشبیہ کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسا کہ آپ نے چاہا، گرچہ کہ اللہ نے خود اپنے حبیب کو سارے جہانوں سے اعلیٰ وارفہ بنایا بغیر پوچھے. اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے مثال کا سہارا لینا پڑتا ہے. چاند و سورج خود آپ کے گلی کا، آپ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ساری کائنات آپ کے نور سے بنائی گئی تو چاند و سورج بھی آپ کے نور سے بنائے گئے. وہ یہی وجہ ہے کہ چاند بھی تابع تھا، سورج بھی تابع تھا. لاکھوں کروڑوں مل کر بھی یہ چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. چاند آپ کے اشارے سے دو ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ آپ ہی کے نور سے پیدا ہو. ڈوبا ہوا سورج کیوں پلٹ آیا؟ کیونکہ آپ ہی کے نور کا ایک ٹکڑا ہے.
ایک حصہ ہے، آپ ہی کی تجلی کی ایک کرن ہے۔ اب اس لیے جس صحابی نے جیسے دیکھا ویسے آپ کا حسن و جمال بنایا بتایا، اختلاف نہیں ہے، ہر ایک نے جیسے دیکھا ویسے بیان کیا، کیونکہ آپ کا وصف ناقابل بیان ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحابیہ سے پوچھا، اللہ کے حبیب کے شمائل اور آپ کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ عمر رسیدہ تھی وہ، اے میرے پیارے بیٹے، لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ، اگر تم اللہ کے نبی کو دیکھو گے تو ایسا دیکھو گے کہ گویا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو گے تو ایسا دیکھو کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا حسن آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے، یعنی سورج جز ہو گیا، آپ کا نور تو اس سے اعلیٰ عرفہ ہے، چل رہا ہے کا مطلب سمجھ جائیے آپ۔ اب اس کے بعد حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت کثرت سے آپ روایت سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں اللہ کے حبیب ایک سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے، میں چاند کو دیکھتا، میں نبی پاک کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا، نبی پاک کو دیکھتا، کس لیے کہ یہ پتہ چلانے کے لیے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آخر میں مجھے یہ اس نتیجے پر مجھے پہنچنا پڑا، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں، آپ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں، ساری کائنات میں کوئی ایسا حسین و جمیل آج تک پیدا نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے حسن کا ایک حصہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا حصہ بھی آپ کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ آپ کا جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے کہیں اعلیٰ عرفہ۔ آپ کہیں گے کہ پھر کیوں کسی مدینے کی گلیوں میں کسی کی انگلیاں آپ کے جمال کو دیکھ کر نہیں کٹی، کیوں کوئی بے ہوش نہیں ہوا؟ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر کہ حضرت زلیخا یا زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹا، ایسا واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ تو واقعہ کیا ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب عزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور یہ کہنے لگے، تہمت لگانے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسی مجنونہ ہو گئی، اپنے غلام کے حسن کو دیکھ کر غلام کا عاشق ہو گئی، اس تہمت کو دور کرنے کے لیے کہ انہیں کیا پتا کہ یوسف کا جمال کیا ہے، یوسف کا حسن کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا سَمِّيَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب ان کے مکر کو سنا، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، اس کے بعد کیا کیا؟ آتدت لہن متکا، ان کے لیے ایک مسند، ہر ایک کے لیے ایک مسند کھانے کے لیے جیسے ٹیبل ایک خصوصی انداز سے سجایا جاتا ہے تیار کیا۔ پھر کیا کیا؟ آتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن، ہر ایک ان میں سے ہر ایک کو کیا کیا؟ ایک چھری دے دی، وآتت کل واحد مسکینہ۔ اب چھری کیوں دی؟ چھری اس لیے دی کہ ہم غلط عادت عادی ہو گئی کہ بریانیاں وغیرہ وغیرہ ہر زمانے میں پھل صحت مند غذا سمجھے گئے، پھل تھے وہاں پر۔ سب سے بہترین دعوت وہ ہے کہ جس میں سلاد و پھل ہو، نہ کہ یہ کھانے کے جو صحت کے لیے خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ چھری کیوں دی؟ پھلوں کو کاٹنے کے لیے۔ تو ہوا کیا؟ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ان کے سامنے جلوہ فگن ہو جائیے، ان کے سامنے سے گزر جائیے، وقالت اخرج علیہن، کہ ان کے اوپر نکل جائیے تاکہ وہ آپ کے جمال کو دیکھ لے۔ تو کیا ہوا؟ فلما رأینہ، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے جب ان عورتوں نے، زلیخا کی سہیلیوں نے، کتنے تھی؟ 40 عورتیں بتائی جاتے ہیں کہ جو عمائدین شہر کی بیویاں تھی، تو فلما رأینہ اکبرنہ، تو ان کے حسن کو، جمال کو عظیم دیکھا، اور کیا ہوا کہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ جب چھری کاٹنے کے لیے جو میوے ہاتھ میں تھے، جو کاٹنے کے لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نیبو تھے، جو بھی تھے کاٹنے کے لیے، وہ اس پھل پر چھری چلنے کے بجائے انگلیوں پر چھری چل گئی۔
فلما رأینہ اکبرنہ قطع ایدیہن وقلنا، اور اس کے بعد کیا کہنے لگی، وقلنا حاشا للہ، کہ اللہ کی پناہ، کہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسان ایسا جمیل حسین و جمیل نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک برگزیدہ فرشتہ۔ جب تک یوسف علیہ السلام کے جمال کو نہیں دیکھا تو بشر کی رٹ لگائی، غلام کی رٹ لگائی، جب جمال دیکھ لیا تو بشریت بھول گئے، فرشتہ قرار دیا۔ جب جو جمال دیکھتا ہے تو نور کہتا ہے، جس کی نگاہ بشریت تک رہی تھی تو بشر ہی کہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ جب حضرت یوسف علیہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب ملک قرار دیا، فرشتہ قرار دیا، تو کیا بشریت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں تھی، لیکن وہ جمال ایسا غالب آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ انسان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ فرشتہ ہی ہو سکتا، لیکن بشریت تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کی بشریت پر جب نگاہ ڈالو تو یہ ذہن میں رکھو کہ آپ نور ہیں، بلکہ آپ کی حقیقت نور ہے، ابھی انسان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، آپ کے نور کو پیدا کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا پھر آخر ایسا واقعہ کیوں پیش نہیں آئے اللہ کے صحابہ کے ساتھ؟ تو سن لیجئے کن سے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمہ کے والد ماجد، وہ بھی محدث تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کے جمال سے کی دیدار سے متمتع ہوتے ہیں، سرفراز ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حسن و جمال عظیم عطا فرمایا ہے، ایسا کوئی واقعہ کیوں پیش نہیں آیا ہے کہ صحابہ آپ کو دیکھ کر بے ہوش کیوں نہیں ہو جاتے آپ کے حسن و جمال کو؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر فریفتہ ہونے والی زلیخا کی سہیلیوں نے جو انگلیاں کاٹی، کیوں آخر صحابہ نے انگلیاں نہیں کاٹی؟ تو پیارے مصطفیٰ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جواب دیا؟ کہ اللہ نے غیرت سے اپنے حبیب پر نورانی حجابات کو ڈال دیا۔ اللہ نے، یہ اللہ کی غیرت ہے، جو عربی میں غیرت کہا جاتا ہے، اللہ کی غیرت ہے کہ جس نے اپنے حبیب کے جمال پر پردے ڈال دیا۔ لیکن بہت سے بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بہت گہری بات ہے، اس لیے عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ یعنی اللہ نے میرے نور کو، جو حقیقی نور ہے، اس کو چھپا دیا اور اس پر پردے ڈال دیے۔ اس کی حکمت ابھی آگے بتائی جائے گی۔ تو آخر غیرت کی وجہ سے کیوں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو چھپا دیا؟ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ نے ضد بنائی، اس ضد سے بات پہچانی جاتی ہے کہ حق کیسے پہچانا جاتا ہے، شر کے ذریعے سے۔ اسی طرح دن کی اہمیت کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ دن کی اہمیت رات کی وجہ سے۔ سب دن ہی دن ہوتا تو دن کی کوئی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا۔ میٹھا ہی میٹھا ہوتا، کوئی کڑوی ہی چیز نہیں ہوتی۔ میٹھا میٹھا میٹھے انداز سے آپ نہیں لیتے، میٹھا میٹھا کہہ کر آپ لطف اندوز نہیں ہوتے۔ کڑوا ہے تو جب میٹھے کی عظمت سمجھ میں آئی، رات ہے تو دن کی عظمت سمجھ میں آئی، تو باطل ہے تو حق کی عظمت سمجھ میں آئی، شر ہے تو خیر کی عظمت سمجھ میں آئی۔ تو چنانچہ غیرت سمجھنا ہے تو بے غیرتی سے سمجھو، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بے غیرت استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو، اگر کوئی آدمی اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرانے کے لیے بے پردہ روڈوں پہ پھراتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا بے غیرت آدمی ہے، بے غیرت آدمی ہے۔ جس کو چھپانا چاہیے تھا، اپنے حبیب کو چھپایا جاتا ہے، اپنے محبوب کو چھپایا جاتا ہے۔ بیوی، لڑکیاں، یہ سب محبوب ہے گھر کے، محبوب کو برسر عام اس کے حسن کی نمائش نہیں کی جاتی ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس آدمی کو بے غیرت قرار دیا جاتا ہے، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ سارے کائنات میں ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین اللہ کے حبیب ہے، تو اللہ نے غیرت سے اپنے حبیب کے جمال کو چھپا لیا۔ کس لیے چھپا لیا؟ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ سے پوچھو، اس لیے چھپا لیا کہ اگر آپ کا جمال ظاہر کر دیا جاتا تو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ آپ کا جمال ظاہر کر دیا جاتا، کوئی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے مخلوق محروم ہو جاتی۔ مخلوق جو آپ کی بیست کا مقصد ہے ختم ہو جاتا، بیست کا مقصد مکمل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جمال پر پردے ڈال دیے۔ لیکن یاد رکھنا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو آپ کے نور کا انکار کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جمال کا انکار کر دے۔ کبھی کبھی کوئی پردے کی جھلک بھی صحابہ کو بتا دی جاتی ہے، وہ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تہجد کے موقع پر کیا کر رہی ہے؟ تہجد کے موقع پر اپنے کپڑے سی رہی ہے، سوئی گر گئی۔ اب رات کے عالم میں سوئی گر جانا تو بہت مشکل کی بات ہے، چپ جائے اور اللہ کے حبیب وہاں آتے ہیں تو یقیناً تکلیف کی بات تھی۔ ایسے عالم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھی، سوئی کہاں چلے گئی؟ تو اللہ کے حبیب کے چہرے مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوا، اس نور میں مجھے رات کی تاریکی میں وہ سوئی مل گئی۔ تو کبھی کبھی وہ جماعت سے پردے کو ہٹا لیا جاتا تو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حبیب جو اس کے باوجود بھی کوئی یعنی پردے ہونے کے باوجود بھی کوئی اس حسن جمال کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ پردے ہٹا لیے جاتے تو پھر عالم ہی کچھ ہوتا۔ اب رہا اور بھی میں عرض کر دوں، پردے ہر ایک کے سامنے نہیں اٹھائے جاتے، پردے جن کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں انہی کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں۔ پردے کیسے ہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت بایزید بستامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آسمان ولایت میں جو عظیم ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی۔ وہ کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، یہ بارگاہ ہے حضرت بایزید بستامی علیہ السلام سے پوچھو وہ نور کے پردے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے جو مجھے بحر معرفت کا کہ عظیم مرتبہ میں جب غرق ہونے کا مجھے اللہ نے موقع عطا کیا تو بحر معرفت میں جب میں غرق تھا، مسرف تھا، خیال کیا اللہ کے حبیب کے نور کی حقیقت کو جانوں، تو بحر معرفت میں اللہ کے حبیب کے نور کی حقیقت کو جاننے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا میرے اور حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 1000 پردے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا ہمارے اللہ کے بھی سامنے 1000 پردے ہیں، یہ ان کے مقام جس مقام پہ پہنچ گئے وہ اپنے مقام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اعتبار سے تو ہزاروں پردے ہیں۔ حضرت بایزید جس مقام پر پہنچے اس مقام کی بات کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ اب اس کے بعد میں اس پہلے پردے کے قریب ہونا چاہا، پہلے پردے کے جو ہی قریب ہوا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا یہ جواہر البحار میں روایت ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگا گویا جیسا کہ ایک بال کو اگر کسی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ بال بھسم ہو جائے گا، اگر میں پردے کے قریب جاؤں گا تو بال کی طرح اس کی تجلیوں سے میرا وجود ختم ہو جائے گا، اس بال کی طرح۔ یہی وجہ ہے ارے یہ تو حضرت بایزید بستامی ہے، وہ نورانی فرشتہ کہ تمام ملائکہ کے سردار سید الملائکہ کہ جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک موقع آ گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمراہی چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نور سے بنائے گئے، یہ تو سردار ملائکہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے جبرائیل طریق ہمراہی نہیں ہے کہ راستے میں چھوڑ دو۔ فرمایا کہ کیا فرمایا حضرت مولانا روم علیہ السلام کی زبان سنیے، اگر اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلی یا فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے میں اڑ جاؤں پرم کے پر بھی جبرائیل علیہ السلام کے، تو جو تجلی کا جو فروغ ہے، جو تجلی جو جلوہ افغن ہے، اس تجلی میرے پروں کو جلا دے گی، وہ تجلی میرے پروں کو جلا دے گی۔ عاشقان رسول کہتے ہیں وہ کون سی تجلی ہے کہ اللہ کے نبی کی حقیقت بے نقاب ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے جو انوار وہاں کی مناسبت سے لامکان میں سفر کے لیے جو انوار اللہ نازل فرما رہا تھا، وہ انوار و تجلیات کا عالم یہ ہے۔ حضرت جبرائیل حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی اس حقیقت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ کون سے واقعے سے، معراج کے واقعے سے اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں اللہ کے حبیب کے انوار کی تجلیات سے میں جل جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نور کہہ رہا ہے، نورانی فرشتہ کہہ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے جمال پر ایک نقاب ڈال دیا گیا تھا۔ اب رہا یہ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام، تاکہ بات مکمل سامنے واضح ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کا جمال بھی ہر ایک پہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا، جو مکمل جمال کس پہ ظاہر کیا گیا تھا؟ زلیخا۔ کس پہ ظاہر کیا گیا تھا؟ زلیخا۔ اگر سب پر ظاہر کیا جاتا تو بازار مصر میں خریدنا مشکل ہو جاتا، سب کی انگلیاں کٹ جاتی، بازار مصر میں سب بے ہوش کر، وہ تو ایسی عمر تھی اس پہ تو حسن اور شباب پر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہوا اس وقت ہوا کہ جب کہ عمر بڑھ گئی تھی، بازار مصر میں جب خریدے گئے تو وہ تو شباب کا عالم تھا، تو
کیوں بازار مصر میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ تو پتا چلا کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال، پھر بھی جو پردے ہر ایک کے لیے نہیں کھولا، جن کے سامنے کھولا ہے۔ جب بات تہمت کی آئی زلیخا کی، اور زلیخا کی تہمت ثابت ہو جائے تو یہ پتا چلے گا یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل نہیں، حضرت زلیخا کا مسئلہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے جو ان کو حسن عطا فرمایا، اس لیے اللہ نے زلیخا کے ذریعے سے زلیخا کی سہیلیوں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جمال تھا وہ پردوں کو ہٹا دیا، اس لیے انگلیاں کٹ گئے، ورنہ کم از کم وہ جیل خانہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے تھے، ایک قیدی تو مر جاتا، ایک قیدی تو کٹ جاتا اپنی انگلیاں، کئی ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، کئی سال رہے، اور قیدیوں سے گفت و شنود بھی ہو رہی ہے، برداشت کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کے نور پر پردے ڈال دیے گئے، آپ کے نور پر پردے ڈال دیے گئے، تو یہی یقیناً ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منور پر اس لیے پردے ڈال دیے گئے کہ تاکہ لوگ آپ سے مستفید ہو سکے۔ اور کبھی کبھی میں عرض کیا، وہ پردوں کو، پورے پردوں کو نہیں، پہلے پردے کو ہٹا دیا جاتا تو ایک یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی، وہ کیفیت پوچھنا ہو تو عاشق رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، جو بارگاہ میں گیا تو ایسی نورانی کیفیت آپ کے چہرے انور پر تھی، میں برداشت نہیں کر سکا، مجھے ڈر ہو گیا میری آنکھیں چلے جائیں گی، میری آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اولی کیسے ختم ہوتی؟ اب معمولی جو گاڑیوں کی بڑی بڑی گاڑیاں جاتی ہے، جب تیز جب روشنی ڈالتی ہے تب کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے دکھائی نہیں دیتا، جس کو ڈیزلنگ کہتے ہیں انگلش میں، تھوڑی دیر کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ معمولی جو آپ کے گاڑیوں کی روشنی آپ کے آنکھوں کو چکا چون کر دیتی ہے، تو سارے نور کا نور، سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے جب ابھی شباب پر ہو، تو سارے نوروں کا نور جو نور الانوار ہے، جب اگر وہ اس کا پردہ ہٹ جائے تو کون سی آنکھیں کے جو برداشت کر سکے، جو کون سی آنکھیں کے برداشت کر سکے؟ حضرت حسان بن فرماتے ہیں تو میں نے کیا کیا، فوراً میں اپنے ہتھیلیوں کو آنکھوں پر رکھ لیا، اس لیے آنکھوں کو بچانے کے لیے۔ آنکھوں کو کیوں بچایا؟ سوال یہ ہے، عشق مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں۔ کیوں؟ اگر آنکھیں چلے جائیں گی تو جو آنکھ پیدا کیے گئے حبیب کو دیکھنے کی لذت کے لیے، وہ لذت ہی چلے جائے گی مستقبل میں۔ لیکن ایک صحابی نے کیا کیا؟ اس لیے انما الاعمال بالنیات، یاد رکھ لیجیے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک صحابی نے کیا کیا؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو بچایا عشق مصطفیٰ میں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو قربان کیا عشق مصطفیٰ میں، آنکھوں کو گوایا۔ ایک صحابی نے آنکھوں کو بچایا عشق نبی میں، ایک صحابی نے آنکھوں کو گوایا عشق نبی میں۔ کیسے گوایا؟ جب قبر ملی کن کو؟ حضرت عبداللہ بن زید، یہ سب سے پہلے وہ صحابی ہے کہ جن کو قاب میں اذان کی کلمات القاء کیے گئے، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ اے عبداللہ تم یہ کلمات حضرت بلال کو القاء کرو، تاکہ حضرت بلال، ان کی آواز اچھی اونچی تھی، وہ ادا دے سکے۔ تو اب کیا کیے؟ جو ہی خبر ملی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ رخصت ہو گئے، تو کیا کیا؟ فوراً ان کے ہاتھ اٹھ گئے، کن کے؟ حضرت عبداللہ بن زید، یا اللہ یہ آنکھیں بنائی گئی تھی تیرے حبیب کو دیکھنے کے لیے، وہ آنکھیں جب حبیب ہی نہیں رہے تو اب دیکھنے کا دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہا، اے اللہ میری آنکھوں کو لے لے۔ یہ اٹھنے والے ہاتھ صحابی کے ہیں، اور اس امت میں سب سے بڑھ کر جو اعلیٰ درجے کے اولیاء کون ہیں؟ وہ صحابہ۔ ہر صحابی ولی، کسی بھی صحابی کی گستاخی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کا تازیانہ اس پر برسنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صحابی ولی، اہل سنت جماعت عقیدہ کیا ہے؟ ہر صحابی ولی۔ تو ولی اللہ کا جب ہاتھ اٹھتا ہے اس میں، وہ ہاتھ کو رد نہیں کیا جاتا۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتا تو ولی کو روک دیا جاتا، مت دعا، ولی کو ہمیں نہیں روکا جاتا، ہمیں تو مرنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اولیاء کو انبیاء کی سنت کے مطابق ان کو اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ دعا نہ کرے۔ جو ہی ہاتھ اڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں ان کی دعا، اور ان کی آنکھ دونوں کے دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عشق مصطفیٰ میں آنکھ کو بچایا، ایک صحابی نے عشق مصطفیٰ میں آنکھ کو گوایا، آنکھ کو گوایا۔ اب آئیے اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جمال کی بات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. کیوں کہ اللہ کے حبیب کا نور کیسے پیدا ہوا کئی مرتبہ سن چکے ہیں. حضرت جابر علیہ السلام کی مشہور حدیث. تو حضرت جابر علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا نور. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. تو جب ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو تمام انوار کا نور بنایا تو اس نور کا عالم یہ ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الی، اے میرے رب مجھے بتا دے اپنا جلوہ کہ میں تجھے دیکھ لوں، مجھے اپنا دیدار کرا دے. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے. اتنا ہی کافی تھا. لیکن اللہ اپنے انبیاء کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ کس لیے اللہ جمال کو دکھانے سے اپنے دیدار سے روک نہیں رہا تھا، بلکہ اے موسیٰ تمہیں دیکھنے کی تاب نہیں، ان انوار کو دیکھنے کی تمہیں تاب نہیں. اگر واقعی تم دیکھنا چاہتے ہیں تو اے موسیٰ کیا کرو، وَلَٰكِنِ انظُرُوا إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو. تو پہاڑ کون سا تھا؟ کوہ طور. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ میری تجلی کے نازل ہونے کے بعد اپنی جگہ رہ گیا مکان فَسَوْفَ تَرَانِي، تم مجھے دیکھ سکو. کیا ہوا کہ اللہ فلما تجلی ربہ للجبل، یہ 9ویں پاری کی آیت ہے. رب تبارک تعالیٰ کی تجلی جب اس پہاڑ پر ہوئی تو جعلہ دکا، اس پہاڑ کو چکنا چور کر دیا. وقر موسیٰ صیخا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. روایت میں آتا ہے کہ وہ تجلی جو تھی وہ تجلی سوئی کے ناکے میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تو کوہ طور برداشت نہیں کر سکا. تو اللہ کے حبیب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو حق کی تجلی سے پیدا ہوئے. تو اس لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث علیہ الرحمہ نے فرمایا مدارج نبوت میں کہ تمام انبیاء اللہ کے اسماء ذاتیہ سے پیدا کیے گئے. اللہ یعنی اسماء ذاتیہ کی تجلی سے پیدا کیے گئے. اور تمام اولیاء اللہ کے اسماء صفاتیہ کی تجلی سے پیدا کیے گئے. اور تمام مخلوق یعنی انبیاء اولیاء کے علاوہ اللہ کے صفات فعلیہ سے پیدا کیے گئے. اور ہمارے حبیب رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے بنائے، ڈائریکٹ ذات حق کی تجلی سے. لیکن بہت سے نوجوان ایسے بھی ہوں گے یہ ذات حق کی تجلی سے بنایا گیا، صفت کی تجلی سے بنایا گیا، معرفت کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں. آئیے بہت آسان مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہ اب یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ نور ہے تو اللہ کا نعوذ باللہ جز. یہ تو زمانے سے جواب دیتے ہیں، پھر بھی وہ ہر درمی سے یہی اعتراض کرتے جاتے ہیں جس کا جواب مل چکا، جس کے جوابات مل چکنے کے باوجود بھی شرارت سے یہی سوال کیے جاتے ہیں. کوئی سوال نیا نہیں ہے، یہ پہلے انتے کر چکے لوگ، اسی کا جواب دیا جا چکا، پھر بھی اور دیا جا رہا ہے. اب سنیے کہ ابھی میں عرض کر چکا کہ اللہ کی مخلوق سورج کی کرن سے جب تجلی سے جب چاند چمک جائے تو سورج کا حلول چاند میں نہیں ہوا. بغیر حلول کے سورج کی کرنوں سے چاند چمک سکتا ہے تو بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص کسی قسم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی تجلی سے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انوار کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص کے بغیر. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور واضح کر دوں کیونکہ سورج اوپر ہے نا، بار بار آنکھ اٹھا کر چاند اوپر رہتا، سورج اوپر رہتا، اوپر کی بات جلدی نہیں سمجھ میں آتی، نیچے کی بات نیچے رہتا ہے نا، نیچے کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی سورج کے نیچے جب آفتاب بہت شباب پر ہو ایک آئینہ رکھ دو، کیا ہوگا؟ آئینے میں سورج چمکے گا. تو اگر میں پوچھوں یہ نور کس کا ہے؟ آئینے کا ہے. پھر پہلے کیوں نہیں تھا آئینے؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ جب گھر سے نکالے تھے آئینہ نور تھا، تو آپ کہیں گے سورج کا نور ہے. کس کا نور ہے؟ سورج کا نور ہے. کیا سورج اس کے اندر داخل ہو گیا؟ نہیں، سورج کہاں ہے؟ اپنی جگہ ہے. تو سورج اپنی جگہ رہ کر بغیر اس کے تقسیم ہوئے کہ
بغیر اس کا جز نکلے کہ جب آئینے کو جب آئینہ جب اس کے انوار کا مظہر بن جاتا ہے، مظہر بننا آپ سنتے ہیں نا، یہی مطلب ہے، مظہر بن سکتا ہے، تو اللہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سورج اس میں داخل نہیں ہو گیا، اسے سورج بھی نہیں کہیں گے، آئینے کو سورج بھی نہیں کہیں گے، نور کس کا کہیں گے؟ سورج کا نور کہیں گے۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹ کسی واسطے کے بغیر اپنی تجلی سے بنایا، انبیاء کو اولیاء کو واسطہ۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیسے؟ سنیے، اب اس سورج کے سامنے آپ نے جس آئینے کو رکھا، ایک کمرے کے سامنے باہر رکھ دو ڈائریکٹ آسمان کے نیچے، پھر اس کمرے میں اور آئینے لگا دو، اس آئینے کا رخ ان آئینے کی طرف کر دو، تو ہر آئینے میں سورج چمکے گا، ہر آئینے میں سورج چمکے گا۔ تو کیا مطلب؟ جو کمرے کے جو آئینے چمک رہے ہیں وہ ڈائریکٹ آسمان کے سورج سے نہیں، یہ زمین کے جو آئینہ جو باہر ہے جو ڈائریکٹ فیض کس سے لے رہا ہے؟ سورج سے، اس سے چمک رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی حق ہی سے چمک رہا ہے، وہ بھی حق ہی سے چمک رہے ہیں، لیکن ایک بلا واسطہ، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ چمک رہا ہے، ایک بالواسطہ۔ تو ساری کائنات حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائے گئے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسے ہی بلا تشبیہ بلا تمثیل سورج سے سارے کے سارے، سورج کی روشنی سے وہ آئینہ چمکا، اس آئینے سے سارے آئینے چمک گئے، ڈائریکٹ اللہ کی تجلی سے حبیب دو جہاں پیدا ہوئے، حبیب دو جہاں کی تجلی انوار سے سارے انبیاء اولیاء پیدا ہوئے۔ اب آئیے وہ کیسا نور ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتایا جاتا ہے کہ جب یعنی وہ کس کو دیکھے؟ اللہ کی صرف صفت کی تجلی کو دیکھے، وہ بھی سوئی کے ناکے میں ڈالی گئی، ایسا چہرہ نورانی ہو گیا، ایسی آنکھ تیز ہو گئی کہ 15 میل پر سیاہ تاریک رات میں سیاہ چوٹی بھی چلتی تو دیکھ لیتے۔ جب صفت کی تجلی دیکھے تو کوئی غیب نہیں رہا، جس نے ذات حق کو خود دیکھا معراج کے موقع پر، کہ کون سی شے ہے کہ جو آپ کی نگاہوں سے غائب ہوگی؟ جب خدا ہی نہ چھپا تو اللہ اپنی خدائی کو کیسے چھپائے گا؟ اپنی خدائی کو کیسے چھپائے گا؟ تو اب ہوا یہ کہ راستے سے جب گھر آئے تو جہاں نگاہ پڑتی تو وہ پتھر پگھل جاتے، تو اب ڈر ہو گیا کہ میری بیوی تو میرے جمال کو دیکھ نہیں سکے گی، تو ایک حجاب ڈال دیا۔ حجاب ڈالنے کے بعد ہوا ہے کہ گھر آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ یہ تو عجیب کام کر دیا آپ نے، حجاب کیوں ڈالا؟ کہ تم میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ ایسا سا واقعہ ہے۔ اب بیوی میں عشق بھی تھا، عقل بھی تھی، عشق بھی تھا۔ تو اب رہا یہ کہ لیکن یاد رکھنا، جب عشق غالب آ جاتا ہے تو عقل کی نہیں سنتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کیونکہ ایک اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ میں یقیناً عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے عقل پر۔ تو اب دیکھا کہ عقل تو کہہ رہی تھی، اب آنکھیں کو بچانے کے لیے کون دیکھ کر آنکھیں ضائع کرے گا؟ عشق کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو اس جمال کو، دیکھ لو جو جمال حق کی تجلیوں کو دیکھا، صفات کی تجلی کو دیکھا۔ عشق تقاضا کر رہا تھا۔ عقل تو کہتی ہے کہ مت دیکھو، عشق کہتا ہے دیکھو۔ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارے تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی عظیم سعادت آنکھیں چلے جائے، یہ سعادت تو مل جائے، لیکن دیکھو کہ کیسے کیسے عاشق ہوا ہے دنیا میں۔ کیا کیا؟ ایک ہاتھ ایک آنکھ پر رکھا اور دیکھا تو آنکھ چلے گئی، پھر ایسا کیوں کیا؟ دوسری آنکھ کو کھولا، اس پر ہاتھ رکھا، جو چلے گئی اس پر ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ کو کھولا تو وہ چلے گئی، اور اللہ کو یہ عشق اتنا پسند آ گیا، یہ ہاتھ رکھتے ہی جو چلے گئی یہ آ جاتی، یہ رکھتے ہی وہ چلے جاتی، وہ آ جاتی، آخر میں اللہ نے دونوں آنکھ دے دیے۔ یہ عشق کا نتیجہ تھا، ایسے سرفراز کیے گئے۔ تو اب یقیناً حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسے ہوگا؟ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، من رآنی فقد رأى الحق۔ کیوں؟ اور روایت میں آتا ہے کہ فإنما الشیطان لا يتمثل بی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان بھی خواب میں بھی
کیونکہ وہ ایسے نور الانوار ہے، خواب میں بھی شیطان آپ کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اہم بات ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ ایک مشہور معنی تو سب جانتے ہیں، کیا مطلب؟ حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ خواب میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے تو اللہ کے رسول ہی ہوں گے، خواب میں آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہے تو اللہ کے رسول ہی ہوں گے، تو دوسرا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی، جس نے مجھے دیکھا، آپ بغیر کسی معنی کا معنی کیے بغیر، لفظ کا معنی کیا؟ حق کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا، اس حق کیا مطلب؟ حق کی تجلیوں کو دیکھا۔ جس حق کی تجلیوں سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، حق کے انوار کو دیکھ لیا، حق کی تجلیوں کو دیکھ لیا۔ اب چند، کیونکہ اب آپ کو اور بھی علماء کرام سے سماعت کرنا ہے، لیکن اس اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک چند باتیں عرض کروں۔ وہ یہ کہ کیسے وہ نور تھا، کیسے وہ نور تھا کہ وہ نور پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ جب آپ اس عالم میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے ملک شام، یعنی بصرہ، ایک بصرہ الگ ہے، بصرہ، وہاں کے محلات دکھائی دینے لگے۔ محلات ہی نہیں بلکہ جو اللہ نے میلاد کا اہتمام کیا، جو جھنڈے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے اپنے حبیب کے میلاد کے لیے، روایت میں آتا ہے کہ شرح شفا وغیرہ کے کتب سیرت میں ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ میں گاڑ دیا گیا۔ ان جھنڈوں کو بھی دیکھ لیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ آپ کے والد ماجد۔ اب سنیے، آپ فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ یہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر گر نہ جائے، کہیں مجھ پر گر نہ جائے۔ ابھی اب حضرت سے سن چکے ہیں کہ میلاد کے بارے میں جو اعتراض کیے جاتے ہیں، اب آخر میں جب دلائل سن کے ماننے کہ ٹھیک ہے بھئی جائز ہے میلاد، اب ماننا ہی پڑتا اگر واقعی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن آخر میں یہاں کی بھی گاڑی رک جاتی، کیا رک جاتی؟ پھر لائٹا کہیں پہ لگائی سامنے لگتی ہے، یہ جھنڈے کہیں کیوں ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ بڑے بڑے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ مشرق میں ایک جھنڈا لگایا، مغرب میں ایک جھنڈا لگایا گیا، خانہ کعبہ پر جھنڈا لگایا گیا۔ اب موقع نہیں کہ جھنڈوں کی تفصیل بیان کروں، ان کی اتنی ہی روایت کافی ہے عاشقوں کے لیے کہ جھنڈا بھی سنت ہے۔ اور دوسرا یہ لائٹنگ بھی، اگر آپ چلو سنت نہیں مانے تو بدعت ہے۔ کون سی بدعت؟ حسنہ مان لو، حسنہ مان لو کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا کہ اس مقام کو، ستاروں کو نیچے کر کے روشن کر دیا۔ ہم تو ستاروں کو تو نیچے نہیں اتار سکتے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے، تو ہم اپنی حیثیت سے یہ لائٹنگ کرتے ہیں۔ یہ لائٹنگ کرنا بھی کہ یہ بھی سنت الہی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ سیرت کی کتابیں پڑھو کہ پیدائش کے وہ ستارے ایسے محسوس ہونے لگے کہ مجھ پہ گر پڑے گی۔ تو اب ہوا کیا؟ وہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ لے جانے کے لیے آئی، تو آپ فرماتی کہ پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھا، پہلی مرتبہ، تو آپ کے نور کے جلال و جمال کی وجہ سے مجھے ہمت نہیں کہ بیدار کروں، میں بیدار کروں، کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ جب پہلی مرتبہ دیکھے تو بچے کو بیدار کر کے اس سے پیار و محبت کرے۔ میں بیدار، آپ کے نور کی جمال کی کیفیت نے یعنی میں ڈر گئی، حدیث کے الفاظ اشفقت، تو میں بیدار کروں، تو میں نے کیا کیا؟ دنوت منہ، میں ان کے قریب ہو گئی، قریب ہو کر کہ اس کے بعد میں نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے کہ فتبسم ضاحکا، تو آپ ہنستے ہوئے مسکرا پڑے، ینظر الیہ، مجھے دیکھنے لگے۔ یہ روایت سیر کی کتابوں کے علاوہ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نقل فرمائی اس روایت کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ففتح عینیہ، اپنی آنکھوں کو کھولا، تو ان آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا، خرج النور حتی دخل قلال السماء، ان آنکھوں سے ایسا نور نکلا جو آسمانوں میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جس ہستی کو تم لے جا رہے ہو صرف بشر ہی نہیں سمجھنا، بشر تو ہے، بشر کا انکار بھی کفر اور نور کا انکار بھی گمراہی ہے، بشر تو ہے لیکن ان کی حقیقت نور ہے۔ اس لیے اس نور کا جلوہ حضرت حلیمہ کو جاتے خود ہی بتا دیا کہ جس ہستی کو لے جا رہے ہیں کہ ایس حلیمہ یہ فراموش نہ کرنا، یہ معمولی نہیں، یہ تو نورانی رسول ہے، یہ نورانی بشر ہے، یہ نورانی حبیب ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات آپ کے نور مبارک کے سیرت میں آتے ہیں۔ ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ
کہ حقیقت میں کسی نے جو کچھ دیکھا جو کچھ سمجھا آپ کے بشریت کی جہت سے سمجھا، نورانیت نور کی جہت سے جیسا کہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی سمجھ نہیں سکا کہ فکر و عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا، فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کون آئے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے۔ پوچھا کس نے؟ عاشق رسول اویس قرنی، اے ابو بکر عمر تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا لم ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلہ، تم نے نبی کو نہیں دیکھا مگر ان کے سائے کو۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس قرنی۔ حضرت اویس قرنی فرما رہے ہیں کن سے؟ سب سے زیادہ جو قربت والے صحابہ دونوں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے نبی کے صرف سائے کو دیکھا۔ اب ہر بات میں اعتراض، ہر کا جواب دیتے ہیں آگے بڑھنا ہے، پہلے ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کو محبت کی کمی کی وجہ سے۔ اب اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ پھر کیا مطلب کہ حضرت ابو بکر قریب ہوتے عمر قریب ہوتے بھی غلط جواب دیے، صحیح جواب دیے۔ حضرت ابو بکر عمر کا فرمان بھی صحیح، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا فرمانا بھی صحیح۔ نبی کو جب دیکھنے کی بات آئی یقیناً دیکھا۔ نبی کی حقیقت کو دیکھنے کی بات کون کر رہے تھے؟ حضرت اویس قرنی۔ نبی کی حقیقت کو دیکھنے کی بات اویس قرنی کر رہے تھے، حقیقی آپ کی حقیقت کو نہیں دیکھا، جو آپ کی حقیقت کیا ہے نور ہے اس کو نہیں دیکھا، جس کو دیکھا جو نگاہ جب ٹکتی تھی وہ بشریت کو دیکھا۔ اور بات نہیں سمجھ میں آ رہی، ایک آخری مثال دے کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر عمر کا جواب بھی حق، حضرت اویس قرنی کا جواب بھی حق۔ یہ بتاؤ یہ جو چاند ہے، چاند کو پہلے لو پھر سورج کے بعد میں جائیں گے، جلدی جائیں گے، آپ کو سننا ہے کہ یہ چاند کو لے لو، یہ چاند کتنا ہے؟ اس بچے سے پوچھو، ابھی سائنس نہیں پڑھا، وہ ہمارے مطبخ میں جو تھالا ہوتا ہے یہی بولیں گے اپنی سمجھ کے اعتبار سے۔ اور ذرا بڑا نہیں دیوانہ ہے کیا، بہت دور سے چمک رہا، وہ حیدرآباد کا کتا ہے، دوسرا بچہ بن گیا زیادہ بڑی عمر۔ اور زیادہ بڑی عمر کا نہیں پوری ہندوستان کی کتا ہے چاند پہ، بہت لاکھوں میل سے روشنی ہے۔ اور زیادہ ہے انڈیا، ارے بولے پاگل انڈیا نہیں، سائنس اس بات کے نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس زمین سے کئی گنا ہے۔ چلو آگے سورج کی طرف چلو، کتنا گنا ہے؟ 13 لاکھ۔ اب 2 لاکھ بھی ہے تو بڑی بات ہے، نہیں کہ 13 بھی نہیں مانتے تو چند لاکھ 5 لاکھ بھی معمولی نہیں، 13 لاکھ، چل 1-2 لاکھ ہی مان لو، 13 کو نہیں برداشت کر رہے تو آپ 13 لاکھ، زمین سے 13 لاکھ گنا۔ کون ہے؟ سورج۔ کیا قرآن میں آیا؟ یا نہیں پوچھتے؟ حدیث میں آیا؟ پھر کون بولے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لیجیے اچھی طرح کہ ہم سورج کی حقیقت کو نہیں جانتے، چاند کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ سائنٹسٹ بھی جو کہتے ہیں ایک اندازہ ہے، لیکن اندازہ قریب ہے، پورا مکمل بھی وہ بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ تو سائنٹسٹ کی بات پر ہم نے اعتبار کر لیا کہ سورج کئی گنا بڑا ہے، چاند کئی گنا بڑا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اس لیے کسی بات کو نہیں جانتے ہیں تو کن کی بات کو سن کر جانو؟ جو ان کی حقیقت کو جانتا ہے، جو ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو اب ایک سورج جو ہمیں تھالی کی طرح دکھائی دیتا تھا، سائنس نے کہہ دیا ایک سورج کئی لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، تو ہم مانتے چلے گئے۔ جب صحابہ کہہ رہے ہیں، حضرت بایزید بستامی کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت اویس قرنی کہہ رہے ہیں نبی کا نور تو کئی پردوں میں ہے جس کی حقیقت سورج سے بھی اعلیٰ وارفا ہے، جب سورج کے اس ضخامت کو تم نے غیروں کے کہنے سے، غیر مسلم کو کہنے سے، یورپین دنیا کے کہنے سے جب مان لیا تو یہ تو سچے ہیں کہ یقیناً اللہ کے حبیب نے کس سے کہا؟ حضرت ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہ، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر حقیقت میں میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ اس لیے جب نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ ہم نہیں جانتے تھے چاند و سورج، تو ہم نے جو تحقیق کی ان سے سمجھا۔ تو جب نبی کی حقیقت کو، انوار کو نہیں سمجھ سکتے تو جو نور کی حقیقت سمجھتے ہیں، جو اللہ کے حبیب کے جو قریب ہے، جو اولیاء ہے، جو ائمہ ہے، جو صحابہ ہے، تابعین سے پوچھو کہ نبی کون ہے، کہ اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو
کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.